खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पादरी इमानुएल तबस्सुम है और न्यू यरूशलेम चर्च मुल्तान से मैं ताल्लुक़ है। अजीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले 7 सलीबी कलमात पर गौर कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे खुदावंद यीशु की लबे मुबारक से निकलने वाले तीसरे सलीबी कलमे के बारे में। मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, कुलपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने दिन की रोशनी में जो 3 सलीबी कलमात अपनी ज़ुबान मुबारक से कहे, उसमें से तीसरा कलमा ये है। खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान है। जब वो मुकस्सम मरियम के बतन से पैदाइश पाकर वो यूसुफ और मरियम के घर में पैदा हुआ, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके पेलोठा बेटा जो है वो पैदा हुआ। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर उसने किस कदर अपने ज़मीनी पेरेंट्स को के ताबे रहा। और खुदा के कलाम में ये बात लिखी है कि वो 30 साल तक उनके ताबे रहा और 30 साल के बाद जब उसने खिदमत का आगाज़ किया तो फिर उसने इस काम को कि वो मुनादी करे, खुदा की बादशाहत के लिए काम करे। उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ज़मीनी बाप यानी यूसुफ के पेशे को, जो भड़ाई का पेशा है, उसने उसको अख्तियार किया। और उसके बारे में किताब मुक़द्दस में मरकज़ की अंजील में, मत्ती की अंजील में ये लिखा है कि क्या ये भड़ाई नहीं है, क्या ये भड़ाई का बेटा नहीं है, जिसकी बहनें, जिसके भाई हमारे यहाँ हैं और उनके नाम ख़ास तौर पर दर्ज किए गए हैं। और यूहन्ना की अंजील में भी उसके भाइयों का जिक्र है। बाद लोग कहते हैं कि उसके भाई नहीं थे और बहनें नहीं थी, इसलिए मरियम मुकस्सा को जो है उसने यूहन्ना के सुपुर्द किया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि सारे शागिर्द जो हैं वो यीशु को छोड़कर भाग गए और यहाँ पर सलीब के पास मरियम मुकद्दसा और कुलपास की बीवी मरियम मगदलीनी और यूहन्ना खड़े हैं। अब एक बात को थोड़ा देखिएगा कि यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर उसने 5000 को खाना खिलाया, औरतों मर्दों के अलावा, फिर 7000 को खाना खिलाया, फिर उसने 2-2 को मुनादी के लिए भेजा। 70 खुश होकर उसके पास आए कि हमारे बदरूहे जो हमारे ताबे हैं। और फिर उसने जब चुना तो उसने 12 को चुना और उनमें से एक पकड़वाने वाला बना और फिर 11 रह गए और वो भी बागी गतसमनी में छोड़कर उसको भाग गए और सलीब के पास सिर्फ एक शागिर्द यानी यूहन्ना खड़ा है। अब गौर करें कि यीशु मसीह के साथ रोटियां खाने वाले कितने थे और उसके साथ मुनादी करने वाले कितने थे, लेकिन उसके साथ सलीब तक जाने वाला सिर्फ एक शख्स बचा है और वो यूहन्ना है। इसे मोहब्बत का रसूल भी कहा गया। तो अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जो पेलोठा है, तो यहूदी रवायत है कि जो पेलोठा बेटा है होता है उसकी ज़िम्मे पेरेंट्स की तमाम जो ज़िम्मेदारी है, उनकी देखभाल, उनकी परवरिश करने का सारा ज़िम्मा जो है वो उनके ज़िम्मे होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तीसरे कलमे में जो मोहब्बत का कलमा है, यानी ये वाज़े करता है कि यीशु मसीह कामिल मोहब्बत है। उसने अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारी को सलीब पर भी वो भूला नहीं है, बल्कि उसने अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारी को सलीब पर भी पूरा करके दिखाया है। और उसने कहा कि देख ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। यहाँ पर अक्सर लोग एतराज़ उठाते हैं कि यीशु ने सलीब पर अपनी माँ मुकद्दसा को औरत क्यों कहा। हम देखते हैं कि इससे पहले भी यूहन्ना के इंजील के दूसरे बाब के अंदर जब वो काना गलीली की शादी में वो शरीक हैं, तो वहाँ पर भी जब वो उनकी मै ख़त्म हुई तो यीशु मसीह ने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को ऐ औरत कहा।
یہاں پر بھی ہے عورت کہا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھیں تو انگریزی کے اندر اس کے لیے لفظ لیڈی استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے اردو کے اندر لفظ خاتون استعمال کیا گیا ہے، محترمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ عزت کے زمرے میں ہے۔ اسی طرح سے یہ یونانی زبان کے اندر اے عورت کہنا، یہ اے لیڈی کہنا یا محترمہ کہنا ریسپیکٹیبل ہے، خاتون۔ جیسے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کی وائف ہوتی ہے اسے خاتون اول کہا جاتا ہے، تو اس سے کوئی بیسک لفظ نہیں ہے، اس میں بڑی رسپیکٹ پائی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ تیرا یہ بیٹا یہ ہے، اور شگیر سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر، اس کی ذات اقدس کے اندر یہ بات نظر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے میں پورا کرنے آیا ہوں۔ تو عزیزو یہاں پر یسوع نے اپنی ذات کے اندر خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں جو 10 احکام ہیں اس میں سے 5واں حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، تیرا بھلا ہوگا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دیتا ہے تیری عمر دراز ہوگی۔ تو عزیزو یہاں پر عمر کی درازی، یہاں پر تابعداری، خدا کے کلام کو جو پورا کرنا ہے، یہ بھی اسی کی زمرے میں آتا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اس ذمہ داری کو، جو خاندانی ذمہ داری ہے، جو کامل محبت کی ذمہ داری ہے، جو والدین کے تابعدار ہونے کی ذمہ داری ہے، اور اس نے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کس قدر اپنی ذات کے اندر ہر طرح سے نوشتوں کو، پیشن گوئیوں کو، اس کے ہاتھ میں جو کہی گئی تھی اس کو اس نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے، غلاطیوں کے خاطے 4 باب کی 4 آیت میں پولس رسول لکھتا ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کا اس کو عورت کہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ عورت سے پیدا ہوا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس نے نوشتوں کو پورا کیا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پیدائش کی کتاب کے 30 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سال کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو جو پیشن گوئی، سب سے پہلی پیشن گوئی کتاب مقدس کے اندر کی گئی، یسوع مسیح کی آمد کی، انسان کی نجات کی، اور وہاں پر یہ واضح کیا گیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ عورت کی نسل سے ہے۔ تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مریم مقدسہ کو اے عورت کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت کی نسل سے ہے، وہ عورت سے پیدا ہوا ہے، اور اس نے اس بات کو واضح کر کے دکھا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ ایک فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے اس نے اپنے ایک ایسے شاگرد کو جو تابعدار ہے، جو وفادار ہے، جو فرما بردار ہے، جو محبت کا شاگرد کا رسول ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ محبت کا رسول ہے، جو صلیب کے پاس کھڑا ہے، جو اس کو چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے، اور اس نے مریم مقدسہ کے ساتھ ساتھ رہ کر وہ صلیب تک وہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح اس کے حوالے سے کرتا ہے، اور شمعون کی یہ پیشن گوئی بھی یہاں پر پوری ہوتی ہے جب ان کو یسوع مسیح کو لے کر مریم مقدسہ اور یوسف ہیکل میں گئے، تو وہاں پر شمعون جو بزرگ تھا، جب یسوع کو اس نے اپنی گود میں لیا تو اس نے اس وقت یہ بات کہہ دی کہ تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی۔ تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں پر مریم مقدسہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو جو اس کے بدن سے پیدا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے جنم دیا ہے، تو وہ اس بات کو دیکھتی ہے کہ کیسے وہ لہو لہان ہے، اس کے کوڑے لگے ہیں، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پستی میں بھالا بھی لگا ہے، کانٹوں کا تاج اس سے پہنا ہوا ہے۔ لیکن اس سب معاملات کے باوجود خداوند یسوع مسیح اس 30 کلمے کے اندر ہمیں یہ واضح کرتے ہیں، ہمیں اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے، ہمیں اپنے پیرنٹس کے بھی تابع رہنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے تاکہ ہمارا بھلا ہو اور ہماری عمر جو زمین پر ہے وہ دراز ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لے لینے کی ضرورت ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے میری زندگی سے،
خداوند یہ چاہتا ہے ہم صلیبی کلمات کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اسے عملی جامہ پہنا سکیں، اور جیسے اس نے پہلے کلمے میں کہا کہ بابل کو معاف کر، دوسرے کلمے میں اس نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میں سرفردوس میں ہوگا، تو تیسرے کلمے کے اندر دیکھیں کیسی فرمانبرداری ہے، تابعداری کیسی ہے۔ صلیب پر وہ دکھ کی گھڑی میں ہے اور زخموں سے چور ہے بدن، اور وہ اپنی خاندانی ذمہ داری کو وہ بھولا نہیں ہے، بلکہ اس نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خدا یسوع کے کلمات کو لے کر ہم زمین پر برکت پا سکتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔